ویکنس تھکاوٹ ہو رہی ہے مونگ پھلی استعمال کرنا چاہیے، نزلہ فلو ہو رہا ہے مونگ پھلی استعمال کرنی چاہیے، سردی کی وجہ سے چھینکیں آ رہی ہیں مونگ پھلی استعمال کرنا چاہیے، اور آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے مونگ پھلی استعمال کرنا چاہیے، نہا کر آئے ہیں سردی لگ رہی ہے مونگ پھلی استعمال کرنا چاہیے، باہر سے آئے ہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے مونگ پھلی استعمال کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر پیشاب زیادہ آ رہا ہے مونگ پھلی استعمال کرنی چاہیے، بس اوقات رات کو بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا پڑ رہا ہے مونگ پھلی استعمال کرنا چاہیے، بس اوقات ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہوتے ہیں، باقی سارا جسم نارمل ہوتا ہے، ہاتھ کافی دیر تک ٹھنڈے ٹھنڈے رہتے ہیں، جلدی گرم نہیں ہوتے، مونگ پھلی استعمال کرنی چاہیے۔ بعض اوقات پاؤں کافی دیر تک ٹھنڈے رہتے ہیں، جلدی گرم نہیں ہوتے، مونگ پھلی استعمال کرنی چاہیے۔ بہرحال نزلہ فلو والی کیفیت ہے، پانی والی کیفیت ہے، پیشاب زیادہ آ رہا ہے یا پیٹ لوز ہونے کی طرف جا رہا ہے، فوری طور پر مونگ پھلی کی طرف آنا چاہیے، مونگ پھلی کھانی چاہیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں مجھے مونگ پھلی کھانے سے کھانسی تو نہ ہو جائے گی، اس خدشے کو رفع کرنے کے لیے مونگ پھلی کے ساتھ گڑ کھا لینا چاہیے۔ مزید چسکا بڑھانا چاہتے ہو تو مونگ پھلی کے ساتھ گڑ والی ریوڑی کھا لو تو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ بہرحال ان چیزوں کو آپ اپنا چھوٹا موٹا فرسٹ ایڈ کا علاج بنائیں، ان سے فوائد اٹھائیں، اور جن حالات میں مونگ پھلی پریشان کرتی ہے وہ بھی میں نے کچھ ذکر کر دیے ہیں، مزید سمجھ لیں۔ بس اوقات منہ کے اندر لعاب زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، منہ کے اندر سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے، معدے کی خرابی ہوتی ہے، مونگ پھلی سے بچنا چاہیے۔ گلا خراب ہو مونگ پھلی سے بچنا چاہیے، بھوک کم لگ رہی ہے مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے، معدے میں گیس ہو مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے، تیزابیت ہو، جلن ہو، کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوں، ہاضمہ خراب ہے تو اس وقت مونگ پھلی کھانے سے بچنا چاہیے۔ کھانسی آ رہی ہے اور اس وقت بھی مونگ پھلی سے بچنا چاہیے، اور مونگ پھلی کا جو براؤن سرخ جو چھلکا ہے وہ ہر صورت اتار کر استعمال کرنا چاہیے۔